حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ۔ جب فرعون جادوگروں کے ایمان لانے پر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، تب فرعون نے چیخ کر کہا، میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائے؟ پھر اس نے جادوگروں پر الزام لگا دیا اور بولا، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تم سب کی سازش ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر بضد ہیں، تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ اس خوفناک دھمکی کا بھی جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا، چنانچہ انہوں نے جواب میں فرعون سے کہا، ہم اپنے پروردگار اور ان کے دلیلوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آئیں تجھے کبھی بڑا نہیں سمجھیں گے، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ فرعون نے جب جادوگروں کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ تمام جادوگروں کو اس کی تجویز کردہ سزائیں دیں۔ ادھر ان سب نے بھی سچے دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس کے سپاہیوں نے جادوگروں کو گرفتار کر لیا اور انہیں سزائیں دینے کا عمل شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا، شہید ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام میدان سے نکل کر بنی اسرائیل میں چلے گئے۔ فرعون کے مشیروں نے جب دیکھا کہ وہ صرف جادوگروں کو سزا دے رہا ہے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دو اور اس کی قوم کو، انہیں ملک میں فساد مچانے کے لیے کھلا نہ چھوڑو۔ فرعون اپنے درباریوں کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، نہیں، ہم ان کا بندوبست کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، کیونکہ ہم ان پر غالب و برتر ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم شروع ہو گیا۔ جب حالات بہت نازک صورت اختیار کر گئے تو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبتوں کا ذکر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ ادھر فرعون نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کے صرف لڑکوں کو قتل کرنا کافی نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی دعوت جاری ہے اور اس دعوت کا جاری رہنا حد درجے کا خطرناک ہے۔ چنانچہ وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے۔ بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون نے ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس متکبر شخص سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرعون کی اس ظالمانہ رائے سے سبھی درباریوں نے اتفاق کیا، لیکن ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو پوشیدہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ اس نے فرعون کی رائے سے اختلاف کیا اور اس کی رائے کو بدلنے کی کوشش بھی کی۔ اب فرعون نے اس مومن بندے کو قتل کرنے کی ٹھان لی، لیکن اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت فرمائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ عذاب کی صورت میں آتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے لوگوں پر مصیبت عذاب کی صورت میں نازل کر دی۔ سب سے پہلا عذاب ان پر قحط اور خشک سالی کی صورت میں نازل فرمایا۔ دریائے نیل میں پانی بہت کم ہو گیا، اس طرح فصلیں سوکھ گئی، جانور اور مویشی ہلاک ہونے لگے، لوگوں کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ ان عذابوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے، لیکن وہ اس کے باوجود نہ سمجھے،
الٹا کہنے لگے ہم پر جو یہ آفتیں اتری ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی نحوست کے سبب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیج دیا۔ ایسی سخت اور تیز بارشیں ہوئیں کہ انہوں نے کھیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پانی کی سطح اس حد تک بلند ہوئی کہ زرعی زمین سیلاب کی نظر ہو گئی۔ پھر پانی زمین پر ٹھہر گیا۔ اس کی وجہ سے ایک مدت تک زمین کاشت کے قابل نہ ہو سکی۔ اس طرح بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ ان طوفانوں اور مصیبتوں کے آگے لاچار ہے، وہ ان کو روکنے یا دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے درخواست کی، تو اپنے رب سے اس بات کی دعا کر جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے گا تو ہم ضرور تیرے کہنے سے ایمان لائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی وہ ان پر سے عذاب ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور طوفان کو روک لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ فرعون اور اس کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہ کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کے لشکر بھیج دیے۔ ٹڈی دل درختوں کے پتوں کو چٹ کر گئے اور پھلوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسا ایک مدت تک رہا، پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک بار پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں وہ اس عذاب کو ہٹا دے۔ اگر اللہ ایسا کرے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ٹڈی دل کے لشکر غائب ہو گئے۔ فرعون اور اس کی قوم پھر اپنے وعدوں سے مکر گئی، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہوئے، بلکہ انہیں سزائیں دینے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ جوئیں ان کے بستروں میں، ان کے کپڑوں میں غرض ہر چیز میں نظر آئیں۔ وہ اس قدر بدحال ہو گئے سو بھی نہ سکتے تھے۔ جب معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا اور وہ بالکل بے بس ہو گئے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے دعا کے لیے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی وہی باتیں کہیں جو پہلے کہتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے جو جوؤں کا عذاب تھا وہ بھی ہٹا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اس بار بھی وعدہ پورا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کر دیا۔ ان کی ہر چیز میں مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ وہ پانی پینے کے لیے منہ کی طرف لے جاتے تو اس میں بھی مینڈک نکل آتے۔ کوئی اپنے کپڑے اٹھاتا تو ان میں بھی مینڈک ہوتے، کھانے کے برتنوں میں بھی مینڈک۔ اب ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو انہیں اس عذاب سے نجات دلاتا۔ چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ آپ نے ان کے لیے پھر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ مصیبت دور کر دی، مینڈک غائب ہو گئے۔ اس بار بھی فرعون اور اس کی قوم نے وعدہ پورا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ عذاب تھا خون کا عذاب۔ جہاں جہاں پانی تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ دریا سے پانی کا ارادہ کرتے یا کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون ہوتا، کسی برتن میں رکھے پانی کو پینے کے لیے اٹھاتے تو وہ خون بن جاتا۔ پہلے کی طرح وہ اس مرتبہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے دعا کر ہم سے یہ خون کا عذاب ٹل جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں
کہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بلا بھی ٹال دی، لیکن اس مرتبہ بھی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت تک جتنی بھی آفات نازل ہوئی تھیں، ان میں عجیب یہ بات تھی کہ وہ صرف فرعون کی قوم پر آتی تھی۔ بنی اسرائیل ان سے بالکل محفوظ تھے۔ خون والا عذاب دور ہونے پر وہ اپنے ظلم میں اور بڑھ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر تلے رہے، اگرچہ اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم نے انہیں بہت دکھی کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے یہ بدعا کی، اے اللہ ان کا مال و زراعت غرق کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک ان کو دردناک عذاب دیکھنے کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو حکم دیا، میرے بندے کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے باخبر کیا۔ انہوں نے فوراً تیاری کر لی۔ جو ہی رات کی تاریکی چھا گئی، آپ انہیں لے کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ایک بڑے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور اس لشکر کو لے کر نہایت تیزی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی طلوع آفتاب کے وقت ان کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کی اگلی جانب آئے۔ سمندر کی طرف دیکھا تو وہ موجیں مار رہا تھا۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور دیگر ایمان لانے والے حضرات بھی موجود تھے۔ فرعون اور اس کی فوجیں لمحہ بلمحہ ان سے قریب ہو رہی تھیں۔ بنی اسرائیل کو اپنی ہلاکت کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ کسی طرف سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہ تھی، نہ کوئی راستہ تھا۔ عین اس وقت اللہ تبارک و تعالی عظیم و قدیر نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مار۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم پاتے ہی اپنا عصا پانی پر مارا۔ عصا کا پانی لگنا تھا کہ سمندر کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا۔ موجیں آگے بڑھنے سے رک گئیں۔ پانی کے درمیان میں خشک راستہ ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ! سمندر کا پانی دونوں طرف دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اپنی قوم کو لے کر سمندر عبور کر جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوراً اس راستے پر چل پڑے۔ آپ کی قوم بھی خوشی کے عالم میں آپ کے پیچھے چلی۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شان نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر رہا تھا اور مومنوں کے دلوں میں ایمان کو اور پختہ کر رہا تھا۔ ایسے میں فرعون بھی ساحل پر پہنچ گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے سمندر میں راستہ دیکھا تو وہ بھی اس راستے پر ہو لیے۔ جو ہی ان کا پہلا آدمی سمندر کے دوسرے کنارے کے نزدیک پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ پانی کے دونوں پہاڑ آپس میں مل گئے۔ سمندر کی خوفناک موجوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
پانی نے چاروں طرف سے انہیں پوری طرح ڈھانپ لیا۔ فرعون نے اپنی جان بچانے کے لیے موجوں پر ہاتھ پاؤں مارے۔ موجیں ایک بار اس سے اوپر اٹھا رہی تھی اور دوسری بار پانی کے نیچے لے جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت